خلاف آرمڈ اسٹرگل کی بات کر رہا ہوں، چاہے اس کا نام جہاد دیں، چاہے اس کا نام مسلح جدوجہد دیں، وہ جائز ہے، قانونی ہے اور اخلاقی حوالے سے، ہر حوالے سے. سو اٹ از جسٹیفائڈ. نمبر 1. نمبر 2، آپ دیکھیں کہ 2025 100 سال اینیورسری ہے آر ایس ایس کی. آر ایس ایس جو اس کو رولنگ پارٹی ہے ہندوستان کی، یہ 1925 میں ایک فاشسٹ، ایک ریسسٹ تنظیم مسلینی سے انسپائر ہو کے فیشزم سے آئی تھی، اور اب اس کی 100 سال ہو گئے اور اب حکمران جماعت ہے. اس کے بارے میں تو ہم ایکسپوز کریں، اس کو آگے لے کے چلیں. اور میں جانتا ہوں، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میں 25 سال سے جانتا ہوں امیر مقام صاحب سے. یہ چند سیاستدانوں میں ہیں جو ابھی بھی دبنگ ہیں، دلیر ہیں، باقی تو سرکار میں آ کے ڈر جاتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، پسینے چھوٹتے ہیں. ابھی اس میں بھی جان ہے اور مجھے خوشی ہے کہ یہ کشمیر کے اب آئے ہیں. تو میں کہتا ہوں امیر مقام صاحب، آپ زیادہ بیانات آپ کے آتے ہیں، پی ٹی آئی، عمران خان، خیبر پختونخوا کو چھوڑیں، آپ کشمیر پر فوکس کریں. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے آپ کا. جسٹ یو آر منسٹر فار کشمیر افیئرز، یو لیڈ دا اسٹرگل. اس کو آگے لے کے چلیں کیونکہ وہ ایشو اس کا نمبر 1 ہے. اور آپ جیسے بندہ جو ہے، کیونکہ باقی تو سرکار میں آ کے وہ ختم مک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا کہے گی، امریکہ کیا کہے گا، پرائم منسٹر کیا کہے گا. تو آپ جو ہے نا قوت ایمانی کے ساتھ ٹیک دا کشمیر کاز فارورڈ. دس از اے یونیک اپرچونٹی. اس خطے میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. انڈیا از آئسولیٹڈ ان ساؤتھ ایشیا. بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ ریولوشن آیا ہے، سری لنکا میں لیفٹسٹ گورنمنٹ آئی ہے، مالدیوز میں انڈیا آؤٹ آف مالدیوز کیمپین میں نیشنلسٹ پارٹی بنی ہے محمد معیز صاحب کی جو پریزیڈنٹ ہے اس وقت. نیپال میں ماوسٹ گورنمنٹ ہے. تو آپ کے پاس ایک پورا موقع ہے، بس ہمت کی ضرورت ہے اور اس میں زور ویژن کی ضرورت ہے. اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی سیاست کو آپ مہربانی کر کے آزاد کشمیر کی سیاست سے ڈیلنگ کر دیں. ہم ہمیشہ جو ہوتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر has become an extension of the پاکستانی politics. آزاد کشمیر is the base camp of کشمیر. اس کو کشمیر کی پالیٹکس کو اس کو سیپریٹ کریں. مجھے یاد ہے مشرف صاحب کے زمانے میں انہوں نے کہا یہ پارٹی بنائے، عتیق صاحب کو نکالنے کی کوشش کی گئی، اس وقت سارا فلان. میں کہا مسلم کانفرنس مسلم لیگ. اس کو آپ یہ چکروں میں نہ پڑے کہ وہ ہمارے بندہ، ایک تو ہمارا بندہ ادھر ہونا چاہیے. بندہ کوئی بندہ کسی کا نہیں ہوتا. آپ ان کو give them confidence, let them fight it out. تو اس وقت لوہا گرم ہے. اینڈ امیر مقام صاحب آئی ایکسپیکٹ، اور یہ جو آپ نے راجہ ظفر اللہ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ جو میمورنڈم تیار کر لیں اس میں اسٹیٹ ٹیررزم بھی ایڈ کر لیں گے اور وہ آپ پیش کر دیں. اور ایک اور میں ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں، بڑی عظیم ایک خاتون ادھر موجود ہیں، بیگم شمیم شال صاحبہ. نذیر شال صاحب ان کے جو شوہر تھے وہ بڑے ہمارے دوست بھی تھے، بھائی بھی تھے. لندن میں انہوں نے بڑا کام کیا، پاکستان میں بڑا کام کیا، مقبوضہ کشمیر میں کام کیا. اور یہ جو آن دا ایشو آف ویمنز رائٹس اینڈ فریڈم، جو جس طریقے سے یہ اسپوکس پرسن ہے اور باقی دوست ہیں ان کو آگے لے کے چلیں. تو امیر مقام صاحب آپ ایک ایکشن پلان تیار کریں آن کشمیر ایشو فار دا نیکسٹ 2 years. جتنی دیر ہم ممبر ہیں UN سیکورٹی کاؤنسل میں، چاہے آپ کی ٹرم ہوتی ہے گورنمنٹ کی پوری نہ ہو، اس کا فکر نہ کریں، آپ ایز امیر مقام کریں اور میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کو مشاہدہ دوں گا سارا، اور اس میں تیار کریں. اس میں APHC کو آگے لے کے آئیں، ان کی لیڈرشپ موجود ہے. دے ہیو سم آف دا بیسٹ برینز. دبنگ لوگ بھی ہیں، دلیر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، ان کو آگے لے کے چلیں. تو وی آر دیئر اینڈ دس از ون ایشو ان پاکستان اپارٹ فرام دا نیوکلیئر پروگرام جس میں پوری پاکستانی سیاست میں کنسنسس ہے آن دا ایشو آف جموں اینڈ کشمیر. اور یہ جو بات مودی کی ہوئی تھی، مودی کی یہ آخری ٹرم ہے میرے خیال میں، وہ ہندوتوا کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، وہ بالکل فیل ہو گئے ہیں ان کی پالیٹکس، اور جو امیدیں ان کو ٹرمپ سے تھی وہ بھی امیدیں پوری نہیں ہوئی. تو حالات مختلف جا رہے ہیں، تو حالات پاکستان کے حق میں جا رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ یہ حالات کو اپنے استوار کریں کشمیر کاز کو اجاگر کرنے کے لیے، which is linked with the future of the region of peace and security and the future of Pakistan inshallah. Thank you very much. والد صاحب تھینک یو. جی سر، اگر ہم نے کراس شروع کر دیا نہیں، لمبا ہو میں جائے. ایک پوائنٹ ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. ابراہیم صاحب میں بتا دوں کہ
ایک بڑی کانفرنس میں نے کرائی تھی مظفرآباد میں, آپ کو یاد ہوگا 1997 میں when I was information minister, 50 years of Pakistan, and your grandfather was mashallah the chief guest there, Sardar Ibrahim صاحب. بڑی contribution تھی اس وقت مظفرآباد میں کی تھی, and it was an international conference اور recognition ہوئی تھی, and your family has also played a big role in that. عرض یہ کہ جی ہمیں اپنی کیسنگ جو ہے نا اس کاز کی اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا سر. جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی جگلر وین آف پاکستان اور ادھر سے جب ہندوستان کہتا ہے جی ٹو ٹنگ, تو چیز برابر ہو جاتی ہے. اب قائد اعظم نے یہ بات کہی نہیں کہی وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, بٹ وی ہیو ٹو پریزنٹ کیس ایز دا کیس آف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. اور جو آپ کے آرٹیکل 257 کے اندر جو ہے وہ قائد اعظم نے جو ہے بڑا کلیئرلی اس کو There are two different aspects, Sadar Sahab. One is the case that you present to the world, which is on the basis of UN resolutions and the right of self-determination. For the 250 million people of Pakistan, Kashmir is the jugular vein. It underlines the importance of Kashmir for every Pakistani and the future of Pakistan. So wo dono cheez contradiction mein nahi hai. They stand together. So what Qaid Azam said is relevant for the 25 crore people of 250 million people of Pakistan. usko مہربانی کر کے رکھیں اوپر, ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ڈرو ہیں, ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہیں, وہ کہتے ہیں چھوٹو جی کشمیر بات کرو, پیسمنٹ کرو. میں انٹرنیشنل کیسنگ کی بات, میں انٹرنیشنل تو ڈفرنٹ ہے. آئی ایم ٹاکنگ آف دا نیریٹو فار دا پیپل آف پاکستان. وہ یہ کہ وہ سیپ ان کر جاتی ہیں نا. نہیں, آپ ٹیکنیکلٹیز میں نہ فرق کریں. اوکے جی سر, تھینک یو سر فار یور ویلیبل انپٹس, اور جو آپ نے بتائی چیزیں انشاءاللہ اس کو بھی انکارپوریٹ کیا جائے گا ساری چیزوں میں. اور جو آپ نے امیر مقام صاحب سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں, کیونکہ ایک طرف تو پٹھان ہے, ادھر سے جان بھی ہے, اور قادر ماننے کی مشکین کو خود ہی خوف کھا جائیں وہ. اور یہ نہ بولیں کہ پٹھانوں نے 47-48 کشمیری اسٹرگل میں حصہ لیا. اس کے علاقے کے زیادہ لوگ تھے, زیادہ لوگ تھے, اور اس کے خلاف 7 دفعہ خلاف آرمڈ اسٹرگل کی بات کر رہا ہوں. چاہے اس کا نام جہاد دیں, چاہے اس کا نام مسلح جدوجہد دیں, وہ جائز ہے, قانونی ہے, اور اخلاقی حوالے سے, ہر حوالے سے. سو اٹ از جسٹیفائڈ. نمبر 1. نمبر 2, آپ دیکھیں کہ 2025 100 سال اینیورسری ہے آر ایس ایس کی. آر ایس ایس جو اس کو رولنگ پارٹی ہے ہندوستان کی, یہ 1925 میں ایک فاشسٹ, ایک ریسسٹ تنظیم مسلینی سے انسپائر ہو کے فیشزم سے آئی تھی, اور اب اس کی 100 سال ہو گئے, اور اب حکمران جماعت ہے. اس کے بارے میں تو ہم ایکسپوز کریں, اس کو آگے لے کے چلیں. اور میں جانتا ہوں, میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, میں 25 سال سے جانتا ہوں امیر مقام صاحب سے. یہ چند سیاستدانوں میں ہیں جو ابھی بھی دبنگ ہیں, دلیر ہیں, باقی تو سرکار میں آ کے ڈر جاتے ہیں, ہاتھ ملتے ہیں, پسینے چھوٹتے ہیں. ابھی اس میں بھی جان ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ یہ کشمیر کے اب آئے ہیں. تو میں کہتا ہوں امیر مقام صاحب, آپ زیادہ بیانات آپ کے آتے ہیں, پی ٹی آئی, عمران خان, خیبر پختونخوا کو چھوڑیں, آپ کشمیر پر فوکس کریں. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے آپ کو. جسٹ یو آر منسٹر فار کشمیر افیئرز, یو لیڈ دا اسٹرگل. اس کو آگے لے کے چلیں, کیونکہ وہ ایشو اس کا نمبر 1 ہے. اور آپ جیسے بندہ جو ہے, کیونکہ باقی تو سرکار میں آ کے وہ ختم مک جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, خوف زدہ ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کیا کہے گی, امریکہ کیا کہے گا, پرائم منسٹر کیا کہے گا. تو آپ جو ہے نا قوت ایمانی کے ساتھ take the Kashmir cause forward. This is a unique opportunity. اس خطے میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. India is isolated in South Asia. بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ ریولوشن آیا ہے, سری لنکا میں لیفٹسٹ گورنمنٹ آئی ہے, مالدیوز میں انڈیا آؤٹ آف مالدیوز کیمپین نیشنلسٹ پارٹی بنی ہے محمد معیز صاحب کی جو پریزیڈنٹ ہے اس وقت, نیپال میں ماوسٹ گورنمنٹ ہے. تو آپ کے پاس ایک پورا موقع ہے, بس ہمت کی ضرورت ہے, اور اس میں زور ویژن کی ضرورت ہے. اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی سیاست کو آپ مہربانی کر کے آزاد کشمیر کی سیاست سے ڈیلنگ کر دیں. ہم ہمیشہ جو ہوتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر has become an extension of the Pakistani politics. آزاد کشمیر is the base camp of کشمیر. اس کو کشمیر کی پالیٹکس کو اس کو سیپریٹ کریں. مجھے یاد ہے مشرف صاحب کے زمانے میں انہوں نے کہا یہ پارٹی بنائے, عتیق صاحب کو نکالنے کی کوشش کی گئی, اس وقت سارا فلان. میں کہا مسلم کانفرنس مسلم لیگ, اس کو آپ یہ چکروں میں نہ پڑیں کہ وہ ہمارے بندہ, ایک تو ہمارا بندہ ادھر ہونا چاہیے. بندہ کوئی بندہ کسی کا نہیں ہوتا. آپ ان کو give them confidence, let them fight it out. تو اس وقت لوہا گرم ہے. اینڈ امیر مقام صاحب آئی ایکسپیکٹ, اور یہ جو آپ نے راجہ ظفر اللہ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ جو میمورینڈم تیار کر لیں,
اس میں اسٹیٹ ٹیررزم بھی ایڈ کر لیں گے اور وہ آپ پیش کر دیں. اور ایک اور میں ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں, بڑی عظیم ایک خاتون ادھر موجود ہیں, بیگم شمیم شول صاحبہ. نذیر شول صاحب ان کے جو شوہر تھے وہ بڑے ہمارے دوست بھی تھے, بھائی بھی تھے. لندن میں انہوں نے بڑا کام کیا, پاکستان میں بڑا کام کیا, مقبوضہ کشمیر میں کام کیا. اور یہ جو آن دا ایشو آف ویمنز رائٹس اینڈ فریڈم, جو جس طریقے سے یہ اسپوکس پرسن ہے اور باقی دوست ہیں, ان کو آگے لے کے چلیں. تو امیر مقام صاحب, آپ ایک ایکشن پلان تیار کریں آن کشمیر ایشو فار دا نیکسٹ 2 years. جتنی دیر ہم ممبر ہیں UN سیکورٹی کاؤنسل میں, چاہے آپ کی ٹرم ہوتی ہے گورنمنٹ کی پوری نہ ہو, اس کا فکر نہ کریں, آپ ایز امیر مقام کریں اور میں آپ کی مدد کروں گا, آپ کو مشاہدہ دوں گا سارا, اور اس میں تیار کریں. اس میں APHC کو آگے لے کے آئیں, ان کی لیڈرشپ موجود ہے. دے ہیو سم آف دا بیسٹ برینز, دبنگ لوگ بھی ہیں, دلیر بھی ہیں, دانشور بھی ہیں, ان کو آگے لے کے چلیں. تو وی آر دیئر اینڈ دس از ون ایشو ان پاکستان اپارٹ فرام دا نیوکلیئر پروگرام, جس میں پوری پاکستانی سیاست میں کنسنسس ہے آن دا ایشو آف جموں اینڈ کشمیر. اور یہ جو بات مودی کی ہوئی تھی, مودی کی آخری ٹرم ہے, میرے خیال میں وہ ہندوتوا کا معاملہ ختم ہو گیا ہے, وہ بالکل فیل ہو گئے ہیں ان کی پالیٹکس, اور جو امیدیں ان کو ٹرمپ سے تھی وہ بھی امیدیں پوری نہیں ہوئی. تو حالات مختلف جا رہے ہیں, تو حالات پاکستان کے حق میں جا رہے ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ یہ حالات کو اپنے استوار کریں کشمیر کاز کو اجاگر کرنے کے لیے, which is linked with the future of the region of peace and security and the future of Pakistan, inshallah. Thank you very much. والی صاحب, تھینک یو. جی سر, اگر ہم نے کراس شروع کر دیا نہیں, لمبا ہو میں ایک پوائنٹ ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. جی ابراہیم صاحب, میں بتا دوں کہ ایک بڑی کانفرنس میں نے کرائی تھی مظفر آباد میں, آپ کو یاد ہوگا 1997 میں, when I was information minister, 50 years of Pakistan, and your grandfather was mashallah the chief guest there, Sardar Ibrahim صاحب. بڑی contribution تھی اس وقت مظفر آباد میں کی تھی, and it was an international conference اور recognition ہوئی تھی, and your family has also played a big role in that. عرض یہ ہے کہ جی ہمیں اپنی کیسنگ جو ہے نا اس کاز کی, اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا سر. جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی جگلر وین آف پاکستان, اور ادھر سے جب ہندوستان کہتا ہے جی ٹو ٹنگ, تو چیز برابر ہو جاتی ہے. اب قائد اعظم نے یہ بات کہی نہیں کہی, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, بٹ وی ہیو ٹو پریزنٹ کیس ایز دا کیس آف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. اور جو آپ کے آرٹیکل 257 کے اندر جو ہے وہ قائد اعظم نے جو ہے بڑا کلیئرلی اس کو There are two different aspects, Sardar Sahab. One is the case that you present to the world, which is on the basis of UN resolutions and the right of self-determination. For the 250 million people of Pakistan, Kashmir is the jugular vein. It underlines the importance of Kashmir for every Pakistani and the future of Pakistan. So wo dono cheez contradiction mein nahi hai. They stand together. So what Qaid Azam said is relevant for the 25 crore people of 250 million people of Pakistan. Usko مہربانی کر کے رکھیں اوپر, ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ڈرو ہیں, ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہیں, وہ کہتے ہیں چھوٹو جی کشمیر بات کرو, پیسمنٹ کرو. میں انٹرنیشنل کیسنگ کی بات, میں انٹرنیشنل تو ڈفرنٹ ہے. آئی ایم ٹاکنگ آف دا نیریٹو فار دا پیپل آف پاکستان. وہ یہ کہ وہ سیپ ان کر جاتی ہیں نا. نہیں, آپ ٹیکنیکلٹیز میں نہ فرق کریں. اوکے جی سر, تھینک یو سر فار یور ویلیبل انپٹس, اور جو آپ نے بتائی چیزیں انشاءاللہ اس کو بھی انکارپوریٹ کیا جائے گا ساری چیزوں میں. اور جو آپ نے امیر مقام صاحب سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں, کیونکہ ایک طرف تو پٹھان ہے, ادھر سے جان بھی ہے, اور قادر ماننے کی مشکین کو خود ہی خوف کھا جائیں وہ. اور یہ نہ بولیں کہ پٹھانوں نے 47-48 کشمیری اسٹرگل میں حصہ لیا. اس کے علاقے کے زیادہ لوگ تھے, اس کے علاقے کے زیادہ لوگ تھے, اور اس کے خلاف 7 دفعہ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے. پتہ نہیں اس میں جوائن کیا ہے.